الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده صاحب التاج والمعراج سيد الإنس والجنات محبوب رب الأرض والسماوات الذي اسمه مكتوب في الإنجيل والتوراة أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد أفضل صلواتك بعدد معلوماتك وبارك وسلم ثم صل علیہ۔ معزز سامعین کرام، آج پہلی مرتبہ آپ کی اس جامعہ مسجد میں درس قرآن کریم کے سلسلہ میں حاضری ہوئی۔ دعا ہے کہ رب تعالی ہماری یہ محفل اور مجلس اپنے دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما لیں۔ آج کی اس مجلس کے میزبان مکرم حضرت مولانا قاری تنویر صاحب حفظہ اللہ تعالی کی محبت، انہوں نے حکم دیا بالواسطہ تو حاضری ہوئی، اور اس نشست میں جو میرے ذمہ موضوع لگایا گیا ہے وہ ہے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت، شان۔ ہم قرآن کریم کے طالب علم ہیں، ہم اپنے موضوعات کو سب سے پہلے قرآن کریم کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ تو جب مجھے یہ موضوع ملا تو میں نے اس موضوع کے لیے قرآن کریم کی اس سورت کا انتخاب کیا جس کا انتخاب خود رب تعالی نے کیا، کہ سورۃ اللیل یہ آخری سورت، آخری پارے کی سورت ہے، اور اس میں حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان ذکر کی گئی۔ اب یہ سورت اتری تو حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی شان میں ہے، لیکن اس کے الفاظ میں اللہ نے عموم رکھ دیا کہ جو بھی یہ صفات اپنائے گا میں رب تعالی اسے جنت عطا کروں گا۔ اتری حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں ہے، لیکن الفاظ میں عموم ہے، اور یہ قرآن کریم کا ایک امتیاز ہے کہ قرآن کریم نے اگر کسی خاص واقعے کی طرف بھی اشارہ کیا تو اس میں ایسی لطافت اللہ نے رکھ دی کہ وہ ہر دور میں، ہر موقع پہ وہ قرآن کریم کی آیات سٹ آتی چلی جاتی ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ پھر زندگی میں کبھی موقع ملا مجھے تو اس مستقل اس عنوان پہ بھی گفتگو ہو سکتی ہے کہ قرآن کریم کا یہ امتیاز ہے، اترا قرآن کریم کسی اور مقصد کے لیے، لیکن وہاں سے سبق ہمیں کچھ اور بھی مل رہے ہوتے ہیں۔ یہ قرآن کریم کا اعجاز ہے۔ تو میرے پاس وقت بھی مختصر ہے، ایک درس قرآن کریم ہو چکا اور ایک اب ہے، اور اصل میرا بیان آج رات انشاءاللہ ترنول میں ہے، تو مختصر وقت آپ کا لوں گا اور آپ توجہ فرمائیں گے تو انشاءاللہ بہت مجھے خوشی بھی ہوگی اور میری حوصلہ افزائی بھی ہوگی۔ سورۃ اللیل میں رب تعالی نے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کی عظمت بیان کرنے سے قبل چند متضاد چیزوں کا ذکر کیا جو آپس میں ٹکراتی ہیں، اور وہ کیوں ذکر کیا متضاد چیزوں کا؟ سمجھانے کے لیے
کہ جس طرح یہ دو ایک نہیں ہو سکتی، اسی طرح صدیق اور اس کا دشمن بھی ایک نہیں ہو سکتا، اور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ماننے والا اور ان کو نہ ماننے والا وہ بھی ایک نہیں ہو سکتا۔ یہ اللہ نے متضاد چیزوں کا ذکر کیا۔ میرا مزاج ہے میں اپنی بیانات میں قرآن کریم کا بہت زیادہ سہارا لیتا ہوں اور اس کی وجہ سے برکات بھی بہت ہوتی ہیں، تو آئیے قرآن کی تلاوت کرتے ہیں اور آپ کو بات سمجھاتا ہوں انشاءاللہ۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ ایسے نہیں، محبت سے کہیں سبحان اللہ۔ بس ہمارا یہ آدھا گھنٹہ جو ہے نا، میں نے بتا بھی دیا میں کتنی دیر بیان کروں گا، اور بیان خطبے سے نہیں، یہاں سے شروع ہو رہا ہے اب آدھا گھنٹہ، تو آپ لوگ داد دیں گے انشاءاللہ العزیز تو قرآن سناؤں گا تاکہ ہمارا یہ آدھا گھنٹہ بڑا شاندار ثابت ہو انشاءاللہ۔ کھائی کہ جب وہ روشن ہو جاتا ہے۔ اب یہاں ایک بات سمجھا دوں پہلے، قرآن کے طالب علم ہے نا، ایسے نہیں آگے چلیں گے۔ سوال پیدا ہوتا ہے رب کی ذات کے علاوہ کسی کی قسم کھانا جائز ہی نہیں، تو قرآن میں رب نے یہاں واللیل والنہار، کسی جگہ والشمس، کسی جگہ والنجم، یہ کیا مقصد ہوا؟ تفسیر حقانی ہے، وہ المعروف بھی حقانی ہے، ورنہ اس کا نام فتح المنان ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ اس کا مطلب ہے جہاں بھی اس طرح کی بات آئی اس کا مقصد کیا ہے؟ واللیل اے ورب اللیل، رات بنانے والے رب کی قسم، دن بنانے والے رب کی قسم، یہ مقصد ہے اس چیز کا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ رب تعالی نے رات کی قسم اٹھائی کہ جب چھا جاتی ہے، اور دن کی قسم اٹھائی کہ جب روشن ہو جاتا ہے۔ اب اٹک کے لوگوں، مجھے ایک سوال کا جواب دینا، رات اور دن آپس میں برابر؟ بولیے، رات اور دن آپس میں برابر؟ اب ایک اور فرق سمجھیے گا ذرا۔ فرمایا واللیل اذا یغشا والنہار اذا تجلی وما خلق الذکر والانثی۔ رات کے وقت اللہ والے گھروں میں آ جاتے ہیں اور ڈاکو چور زانی گھروں سے باہر آ جاتے ہیں۔ رات کے وقت اللہ والے مسلح سنبھال لیتے ہیں اور چور ڈاکو تاک لگا کے کسی جگہ بیٹھ جاتے ہیں۔ فرمایا کہ رات اور دن میں بھی فرق، اور رات اور دن کے کاموں میں بھی فرق۔ فرمایا وما خلق الذکر والانثی ان سعیکم لشتی۔ فرمایا مذکر اور مؤنث کے پیدا کرنے کی قسم، مذکر کو اللہ نے کچھ اور طرح بنایا، مؤنث کو کچھ اور طرح بنایا۔ مذکر کو کہا کہ داڑھی سجا لے، مذکر کو کہا کہ شلوار ٹخنے سے اوپر کر لے، عورت کو کہہ دیا کہ پردے میں رہ جا اور اپنے ٹخنے جو ہیں وہ ننگے نہیں کرنے بلکہ ڈھانپ کے انہیں رکھنا ہے۔ فرق ہے کہ نہیں؟ میں ایک نتیجے پہ پہنچنا چاہتا ہوں، ذرا یہ تمہیدی بات سنتے جائیے گا۔ اب یہاں پہ میں ایک بات سمجھاؤں گا، کیونکہ میں نے ذکر کیا نا مذکر کا اور حکم، مؤنث کا اور حکم، لیکن ایک قرآن کا ایک حصہ میرے ذہن میں آیا تو میں وہ سنا کے جاؤں گا۔ رب تعالی نے فرمایا المال والبنون زینت الحیات الدنیا والباقیات الصالحات خیر عند ربک ثوابا وخیر املا۔ فرمایا کہ مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت، میرے دل میں سوال آیا، مولانا ابو کہہ دیا بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھا دیا، تیرے پاس مال و دولت ہو تو لوگوں کے سامنے لے کے آنا، ہاں اچھی گاڑی لے آ، اچھا لباس پہن کے آ، میں تجھے دوں تو دنیا کے اندر اچھا مکان بنا لے، ہاں تکبر نہ کرنا۔ بیٹے کو دنیا کے سامنے لے کے آنا، کوئی افسر بنا کے سامنے لاتا ہے، کوئی ٹیچر بنا کے سامنے لاتا ہے، اور کوئی حافظ قرآن بنا کے سامنے لاتا ہے، کوئی عالم بنا کے سامنے لاتا ہے،
رب تعالیٰ نے فرمایا کہ مال و دولت اور بیٹے دنیا کی زینت، مولا تو نے بیٹیوں کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ رب تعالیٰ نے مسئلہ سمجھایا، بیٹیاں دنیا کو دکھانے کے لیے نہیں، بیٹیاں گھر میں رکھنے کے لیے ہوتی ہیں۔ فرق سمجھے کہ نہیں سمجھے؟ فرمایا وما خلق الذکر والانثى، کہ مذکر اور مؤنث کے پیدا کرنے کی قسم۔ اب ربط جوڑتا جاؤں، دن اور رات میں فرق ہے یا کہ نہیں؟ بولو، دن اور رات میں فرق ہے یا کہ نہیں؟ اور اسی طرح مذکر اور مؤنث میں۔ اب فرمایا ان سعیکم لشتی، اے بنی آدم ذرا کان کھول کے یہ بات سن لو، تم سب ایمانی لیول میں اور اعمال کے لیول میں برابر نہیں ہو سکتے، کمی زیادتی ہو سکتی ہے۔ فرمایا کہ دن اور رات برابر، بولو مذکر اور مؤنث برابر، تم سب کا ایمانی لیول اور عمل بھی برابر۔ فرمایا جس طرح یہ چیزیں برابر نہیں ہو سکتی تو فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى وَأَمَّا مَنْ بَخِلَ وَاسْتَغْنَى وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَى فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى۔ نتیجہ نکالنے لگا ہوں، تفصیل بعد میں کروں گا۔ دن اور رات برابر، مذکر اور مؤنث برابر، سارے انسان ایمانی لیول میں اور عمل کے اندر برابر۔ فرمایا جب تین چیزیں آپس میں برابر نہیں ہو سکتی تو پھر سمجھ لو نا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى اور فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَى، صدیق اور اس کے دشمن بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ فرق آ جاتا ہے نا، اس میں فرق آتا ہے۔ اب یہ تو میں نے کیا خطیبانہ رنگ میں ترجمہ، لیکن اس آیت کو بھی سمجھاؤں گا اور یہ سورت بھی سمجھاؤں گا انشاءاللہ۔ مغرب نماز پڑھ کے نہ چلی ہوں جی؟ اچھا جی، رب تعالیٰ نے نہیں بھائی میں مغرب کے بعد میں نے ترنول پہنچنا ہے انشاءاللہ جی۔ اب سمجھیے، یہ بس میرا شاید کسی کو میرا یہ مزاج اچھا نہ لگتا ہو، میں ظرافت کو مد نظر رکھتا ہوں بیان میں، پھر سننے والے بور نہیں ہوتے، وہ اکتاتے نہیں ہیں۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى وَاتَّقَى وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَى، رب تعالیٰ نے فرمایا کہ جس نے میری راہ میں خرچ کیا اور جس نے تقوی اختیار کر لیا اور جس نے کلمہ طیبہ اور ہر اچھی چیز کی تصدیق کی، میں اس کے لیے جنت میں جانا آسان کر دوں گا۔ اب سننا اٹک کے لوگوں، مکہ مکرمہ میں دو قسم کے آدمی تھے، ایک صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، مال و دولت بہت زیادہ تھا، ایک امیہ بن خلف تھا، مال و دولت بہت زیادہ تھا، لیکن ایک فرق ضرور تھا، صدیق ایمان کی دولت سے مالا مال تھا، وہ ایمان کی دولت سے محروم تھا۔ اب سمجھنا، اب یہ امیہ بن خلف کا ایک غلام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ امیہ ان پہ ظلم ڈھاتا ہے کہ یہ اسلام لے آئے، انہیں اپنے نوکروں کو کہتا ہے کہ بلال کو سنو، اسے تکار، وہ کہتا ہے نہیں واحد واحد کو پکاروں گا، وہ کہتا ہے بتوں کی نام کی نظر و نیاز، وہ کہتا ہے نہیں صرف رب کے نام کی دوں گا۔ اب حضرت صدیق اکبر نے امیہ کو کہا اے امیہ خدا سے تجھے ڈر نہیں لگتا، یہ کیا کر رہے ہو؟ کہتا ہے تیرے دل میں اگر اتنا ہی درد ہے تو صدیق اسے خرید لے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے منہ بولی قیمت دے دی اسے اور اسے خرید لیا۔ قرآن نے ساتھ ہی منظر کشی کی فَأَمَّا مَنْ آتَى، صدیق میرے رستے میں دینے والا، عامر بن فہیرہ کو خریدنے والا، ایک لونڈی کو خریدنے والا، 40,000 درم اور کچھ مکہ میں خرچ کر دیے مسلمانوں پہ اور رسول اللہ پہ، مدینہ منورہ میں آ کے مسجد نبوی کی زمین خریدی۔ فرمایا فَأَمَّا مَنْ آتَى، یہ پہلی چیز۔ فرمایا وَاتَّقَى، اور صدیق تقوی والا بھی بہت۔ کیسے تقوی والا کہ صدیق اکبر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام نے کہا کہ اے ہمارے مالک، میں زمانہ جاہلیت میں کاہن تھا، اس وقت میں کسی کو اونٹ پونٹ باتیں بتایا کرتا تھا،
سچی بھی نہیں ہوتی تھی، میں اپنے فن کا ماہر بھی نہیں تھا. یہ فن ہے ہی سرے سے غلط، لیکن اس کا مقصد تھا کہ میں پروفیشنل قسم کا خباثت والا نہیں تھا اس وقت، پروفیشنل قسم کا خبیث نہیں تھا اس وقت. کہتے ہیں کہ میں، اب سنیے گا ذرا بات، کہنے لگا جی کہ میں کاہن تھا، میں کہانت کیا کرتا تھا. اس وقت میں کسی کو اس کے غیب کی باتیں ایسی جھوٹ جھوٹ میں بتایا کرتا تھا. آج اس نے مجھے یہ کھانے کے پیسے دیے، میں نے وہ کھانا خریدا، آپ کو کھلا دیا. اب صدیق اکبر کا تقویٰ دیکھیے گا نا. حدیث مشکاۃ شریف کی روایت فَأَدْخَلَ يَدَهُ، صدیق اکبر نے اپنے منہ مبارک میں انگلی کو ڈالا. فَقَاءَ كُلَّ شَيْءٍ، اور جو کچھ معدے میں اس پیسے سے گیا تھا ساری کہہ کر دی. فرمایا حرام کے پیسے سے صدیق کے معدے میں کوئی لقمہ نہیں جائے گا. یہ صدیق اکبر کا تقویٰ تھا. اٹک کے لوگوں، آج میں یہاں ایک دل کی کھڑکیوں پہ دستک دینا چاہتا ہوں. صدیق اکبر نے وہ ناجائز چیز جو کھائی تھی تو اندر سے نکال دی. بہنوں کی وراثت کا حصہ مار کے کھانا بھی تقویٰ کے خلاف، بھائیوں کی وراثت سے حصہ کھا لینا بھی تقویٰ کے خلاف، رشوت لینا بھی تقویٰ کے خلاف، سود کھانا بھی تقویٰ کے خلاف، اور اسی طرح انشورنس کروانا بھی تقویٰ کے خلاف. فرمایا صدیق میں دو صفتیں تو آپ نے سمجھ لی، وہ رب کی راہ میں دینے والا، وہ تقویٰ اختیار کرنے والا. وصدق بالحسنى، صدیق قول میں بھی سچا، صدیق عقیدے میں بھی سچا، صدیق عمل میں بھی سچا. قرآن کہتا ہے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم نے صدیق کو جنت کے لیے آسان کر دیا. بس یہ میں ایک جملہ ذرا سمجھانا چاہتا ہوں اور آپ کی توجہ اس طرف لانا چاہتا ہوں. ہونا تو یوں چاہیے تھا، یعنی ظاہری صورت ہے کہ کہا جاتا کہ جنت صدیق کے لیے ہے. جنت کیا ہے؟ لیکن اللہ نے کہا ہم نے صدیق کو جنت کے لیے آسان کر دیا. اس کا کیا مطلب؟ ہونا کیا چاہیے تھا ہمارے ذہنوں کے مطابق کہ جنت صدیق کے لیے ہو گئی. لیکن مانا کروں گا اور تین طرح کے شاید مانے کروں گا، اور داد چاہیے آپ سے مجھے، اور پھر آپ کو لطف آئے گا کہ اللہ نے یہاں انداز کیوں اپنایا، یہ والا، یہ اللہ نے انداز کیوں اپنایا کہ میں نے صدیق کو جنت کے لیے آسان کیا. رب تعالیٰ نے فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ، جس نے اللہ کے راستے میں خرچ کیا اور تقوی اختیار کیا اور عقیدے کے اندر، قول اور عمل کے اندر جس نے صداقت کے اعلیٰ درجے پہ جو فائز ہوا، رب کہتے ہیں فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے اسے جنت کے لیے آسان کیا. یعنی کیا مطلب؟ ہم نے ساری شریعت صدیق کی طبیعت بنا دی ہے. ایک معنی ساری شریعت صدیق کی طبیعت بنا دی، اب صدیق کے لیے عمل کرنا مشکل نہیں رہا. ایک بات. دوسرا معنی فرمایا فَأَمَّا مَنْ أَعْطَىٰ وَاتَّقَىٰ وَصَدَّقَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، فرمایا جو اس صدیق نے رستے میں خرچ کیا، کس کے رستے میں؟ اور تقوی اختیار کیا اور ہر اچھی چیز کی تصدیق کی. فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے صدیق کے لیے جنت کو یوں آسان کر دیا جس طرح لوگوں تمہارے لیے سانس لینا میں نے آسان کر دیا ہے نا. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے صدیق کو جنت کے لیے آسان کر دیا. تیسرا معنی کرتا ہوں، فرمایا کہ صدیق نے میرے رستے میں خرچ کیا، صدیق نے تقوی اختیار کیا، صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہر اچھی چیز کی تصدیق کی. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ، ہم نے صدیق اکبر کو جنت کے لیے یوں آسان کیا جس طرح کے خون تمہاری رگوں میں ہم نے آسانی سے چلا دیا ہے. فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَىٰ. تو اب میں نے شروع میں کیا کہا تھا؟ شان نزول، یعنی جس وقت یہ آیت قرآن سورت اتری تھی اس کا مقصد صدیق کی شان تھا، لیکن الفاظ کا عموم ہے کہ اب جس میں بھی یہ صورتیں پیدا ہوں گی کہ اللہ کے رستے میں خرچ کرے، تقوی اختیار کرے،
اچھی باتوں کی تصدیق کرے فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْيُسْرَى، ہم اسے بھی کیا کریں گے؟ جنت عطا کر دیں گے۔ الفاظ میں عموم ہے، آگے وقت مختصر ہے، میں سورت کی تفسیر مختصر آگے ذکر کرتا ہوں۔ فرمایا وَأَمَّا مَن بَخِلَ وَاسْتَغْنَىٰ وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، فرمایا جس نے بخل کیا، امیہ بن خلف نے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتا تھا، اور واستغنیٰ اس نے لاپرواہی کی، اسے کہا جاتا آخرت کی تیاری کر، کہتا تھا آخرت ہے کہاں، اگر ہوئی بھی صحیح میرا مال بھی بڑا، میری اولاد بھی بڑی، میری اولاد بھی بہت، وَكَذَّبَ بِالْحُسْنَىٰ اور اس نے اچھی باتوں کی تکذیب بھی کی، فرمایا فَسَنُيَسِّرُهُ لِلْعُسْرَىٰ، سارے اہل سنت والجماعت کے بیٹھے ہو، میں کسی جماعت سے خاص نہیں کرتا تمہیں، سارے اہل سنت والجماعت بیٹھے ہو، صدیق اکبر کے لیے جنت ہے یا کہ نہیں؟ سنو سنو، صدیق اکبر کے لیے جنت ہے یا کہ نہیں؟ بولو۔ اور سب کے لیے کوئی کس دروازے سے، کوئی جنت کے کس دروازے سے، 8 دروازوں سے جائے گا تو کون جائے گا؟ صدیق اکبر، جس سے مرضی چلا جائے۔ اب ذرا یہاں بات سنو، جس طرح صدیق کا جنت میں جانا کنفرم، اور صدیق کا جنت میں جانا بڑے پروٹوکول سے، یہ یقین ہے یا کہ نہیں سب کا؟ فرمایا جس طرح ادھر تمہیں جنت کا یقین ہے، جو صدیق کی مخالفت کرے گا اس کا جہنم میں جانا بھی اسی طرح یقینی ہے۔ فرمایا اس کا جہنم میں جانا بھی اسی طرح کیا ہے؟ یقینی ہے۔ فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، مال و دولت کی بنیاد پہ اکڑ نہ کیا کرو، مال و دولت پہ فخر نہ کیا کرو، جس وقت قبر میں چلے جاؤ گے تو مال و دولت نے فائدہ نہیں دینا، جیبیں ختم، کپڑے اتار لیے گے، کفن میں کوئی جیب نہیں، تم مال و دولت یوں اکٹھا کرتے ہو جیسے ساتھ لے کے جانا ہے، اور اس کی فکر کرو نا جس نے ساتھ جانا ہے، ٹھیک ہے، اس کی فکر کرو نا جس نے ساتھ جانا ہے۔ فرمایا ان علینا للہدی، ہمارے ذمے رہنمائی کرنا، مولا جب تیرے ذمے رہنمائی، پھر رسولوں کو کیوں بھیجا؟ تو نے پھر اولیاء اللہ کو کیوں اس طرف لگایا؟ ائمہ مجتہدین کو کیوں بنایا؟ رب نے فرمایا ان علینا للہدی، یہ جتنے بھی ہیں یہ سارے ارات الطریق، یہ صرف رستہ دکھاتے ہیں، ان علینا للہدی، تمہیں جنت تک صرف میں پہنچا سکتا ہوں، ہے نا؟ علماء سمجھ گئے ہوں گے، میں شرح تعذیب دا مقدمہ کھول لیا، ارات الطریق اور ایصال الی ما یوصل المطلوب وغیرہ۔ جی فرمایا وَإِنَّ لَنَا لَلْآخِرَةَ وَالْأُولَىٰ، اور دنیا میں فخر نہ کرو، دنیا میں فخر نہ کرو بلکہ آخرت کی طرف توجہ کرو، اس لیے کہ دنیا بھی ہماری اور آخرت بھی ہماری ہے۔ فَأَنذَرْتُكُمْ نَارًا تَلَظَّىٰ، رب کہتے ہیں میں نے تمہیں کئی دفعہ اور بہت دفعہ تم سب کو شعلے والی آگ سے ڈرایا، لا يصلاها الا الاشقى، میں سادہ سادہ ترجمہ کر کے اصل میں آخر میں کچھ باتیں کرنا چاہتا ہوں، وہاں میں اپنی محبت کا اظہار کرنا چاہتا ہوں صدیق اکبر سے۔ فرمایا لا يصلاها الا الاشقى، اس جہنم میں مولا جائے گا کون؟ فرمایا جو بدبخت، اور بدبخت کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا الذی کذب وتولی، جس نے میرے حکموں کو جھٹلایا اور منہ پھیر لیا۔ رب کہتا ہے آج دنیا میں تم میرے حکموں سے منہ پھیرتے ہو، پھر میں تم سے قیامت کے دن نظر رحمت پھیر لوں گا۔ اللہ جی فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، یہاں میں ایک اہم مسئلے کی طرف اشارہ کروں گا۔ فرمایا وَسَيُجَنَّبُهَا الْأَتْقَى، جہنم سے کون بچایا جائے گا؟ جو سب سے بڑا متقی ہوگا، جس کا عقیدہ بھی درست، اس کے عمل بھی درست، اس کا قول بھی درست، مولا وہ کون ہے؟ فرمایا الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، جو میری راہ میں مال کو خرچ کرتا ہے نا، میں اسے جنت میں بھیجوں گا۔ اب ذرا میں آپ سے پوچھتا ہوں،
صدیق اکبر بڑے اہم مسئلہ، علماء فوراً سمجھیں گے فوراً، اور آپ کو میں سمجھاؤں گا انشاءاللہ، سنیے گا۔ صدیق اکبر نے مال خرچ کر کے بلال کو خریدا یا کہ نہیں؟ عامر بن فہیرہ کو خریدا یا کہ نہیں؟ مسلمانوں پہ اور رسول اللہ پہ مال خرچ کیا یا کہ نہیں؟ بولو ذرا محبت سے بولو۔ اور اسی طرح مسجد نبوی کی زمین خریدی کہ نہیں؟ اور صدیق تو اتقا ہے نا، جب صدیق یہاں مال خرچ کر سکتا ہے تو باغ فدق کو اماں فاطمہ سے نہیں روک سکتا تھا، باغ فدق کو اماں فاطمہ سے نہیں روک سکتا تھا۔ قرآن کریم کا ایک حصہ، یہ میرے سامنے قرآن کریم کا 19واں پارہ ہے، سورۃ النمل میرے سامنے کھلی ہوئی۔ قرآن کریم کہتا ہے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم۔ جب سلیمان اور اس کا لشکر جا رہے تھے تو چیونٹی نے کہا تھا اے چیونٹیوں اپنے بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان وجنودہ وہم لا یشعرون۔ اپنے بلوں میں چلی جاؤ، کہیں ایسا نہ ہو کہ سلیمان اور اس کا لشکر تمہارے اوپر پاؤں رکھ کے تمہیں کہیں روند نہ دے۔ یہاں ایک مسئلہ سمجھانا چاہتا ہوں، اپنی بات نہیں کروں گا۔ انوار الطبیان میں قاضی شمس الدین سند المحدثین رحمت اللہ علیہ نے لکھی، فرمایا چیونٹی کا یہ نظریہ تھا کہ سلیمان اور اس کا لشکر لاشعوری میں تمہیں روند نہ ڈالے، یعنی جان بوجھ کے نہیں کر سکتے۔ اور چیونٹی کا سلیمان اور اس کے لشکر کے بارے میں کتنا خوبصورت عقیدہ، تو تم بھی اپنا عقیدہ بناؤ نا، محمد اور محمد کے یار کسی کا حق نہیں مار سکتے، ہے نا؟ کسی کا حق نہیں مار۔ لوگ کہتے ہیں جی شمائل ترمذی کی روایت، ابھی میں چند دن پہلے پڑھا رہا تھا، وہ اس سال مجھے دورہ حدیث میں تحاوی نسائی اور یہ اسباق پڑھانے کے موقع ملا تو میں شمائل میں پڑھا رہا تھا۔ اما فاطمہ آئیں حضرت صدیق اکبر کے پاس، فرمایا من یرثک، آپ کا وارث کون ہوگا؟ فرمایا اہلی و ولدی، میری اولاد میرے اہل۔ فرمایا پھر مالی، مجھے کیا ہو گیا کہ میں اپنے ابا کی وارث نہیں بن رہی؟ صدیق اکبر نے فرمایا سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے خود مدنی قریب کی زبان اطہر سے سنا ہے کہ لا نورثو، ہم جو انبیاء ہوتے ہیں ہم کسی کو دنیا میں وارث نہیں بنا کے جاتے۔ میں نے اگرچہ ماضی مضارع مجہول کا لفظ بولا کیونکہ روایات میں آتا ہے، معنی میں نے مفہومی کیا۔ فرمایا ہم لا نورثو، ہم جو ہے نا مورث نہیں بنائے جاتے، ہم کسی کو وارث دنیا میں نہیں بناتے۔ ہاں جہاں جہاں رسول اللہ خرچ کرتے تھے میں صدیق وہاں خرچ کرتا رہوں گا۔ اب یہاں ایک بات کرتا ہوں، نہج البلاغہ ایک کتاب ہے، بڑی جلدیں ہیں میری لائبریری میں، اپنے جامعہ کی لائبریری میں میرے دفتر میں موجود ہے، وہ کمرے میں، اس کی شرح ہے شرح ابن ابی الحدید۔ اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا انی لاستحیی من اللہ، مجھے اپنے اللہ سے شرم آتی ہے کہ میں ان ارد شیئا، میں وہ باغ فدق لے لوں واپس، منع منہ ابو بکر، جس سے ابو بکر منع کر جائے، مجھے وہ واپس لینے میں شرم آتی ہے۔ اب مجھے بتاؤ اگر وہ واقعتاً حضرت فاطمہ کا مال تھا، حضرت فاطمہ کا اس میں حق تھا، تو حضرت علی اپنے دور خلافت میں لے سکتے تھے کہ نہیں لے سکتے تھے؟ نہ لیا۔ ان کا ایک نظریہ تھا کہ صدیق جو کہہ گیا ہے سچ کہہ گیا ہے، وہ سچا ہے۔ ٹھیک ہے، میں بڑی گہرائی والی بات کی طرف اشارہ کر گیا ہوں۔ اور پھر روایات میں آتا ہے کہ اما فاطمہ اتنی ناراض ہوئی، کبھی بھی بات نہ کی پھر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے۔ ہمارے شیخ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ، جن سے میں نے بخاری اور ابو داؤد شریف پڑھی، اور دوسرے استاد شیخ خلیل الرحمان صاحب جن سے میں نے ترمذی اور مسلم پڑھی، شیخ عبد الرحمن صاحب رحمۃ اللہ علیہ دونوں میرے بزرگ فوت ہو گئے، فرماتے تھے، قاضی شمس الدین رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ حضرت فاطمہ نے صدیق اکبر سے بات نہ کی، یعنی اس مسئلے میں بات نہ کی کیونکہ مطمئن ہو گئی تھی کہ جو صدیق کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے، جو صدیق کہہ رہا ہے وہ سچ کہہ رہا ہے۔ اب آگے چلتے ہیں۔ رب تعالی نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ، رب تعالی نے فرمایا وَمَا لِأَحَدٍ عِندَهُ مِن نِعْمَةٍ تُجْزَى، صدیق نے دنیا میں مال خرچ کر کے
سننا، صدیق کیا کہ دنیا میں بدلہ لینے کے لیے نہیں، الا ابتغاء وجہ ربہ الاعلی، وہ تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے سارے کام کیا کرتا تھا۔ اور آگے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق اکبر نے میرے رستے میں خرچ کیا، تقوی اختیار کیا، اس نے ہر اچھی چیز کی تصدیق کی۔ اب رب کہتے ہیں پھر میں بھی صدیق سے ایسا معاملہ کروں گا کہ میں اسے راضی کر دوں گا۔ ایک دن رسول اللہ تشریف فرمائے، صحابہ کرام بھی تشریف فرمائے۔ المنبہات ایک کتاب ہے عربی میں، اس کے اندر اس کا فارسی اور پشتو میں ترجمہ ہے، وہ میرے پاس موجود ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تشریف فرما ہے تو رسول اللہ بھی، پہلے رسول اللہ نے اپنی پسند کی 3 چیزیں ذکر کی، حبب الی من دنیاکم ثلاث، پھر حضرت صدیق اکبر نے ذکر کی، کیسے؟ فرمایا حبب الی من دنیا ثلاث، مجھے دنیا سے 3 چیزیں بڑی پسند، فرمایا النظر الی وجہک، میری آنکھیں ہوں اور مدنی کریم کا چہرہ ہو، مجھ صدیق کو بڑا پسند ہے، اور بیٹی میری ہو، داماد رسول اللہ میرے بنے، مجھے یہ بڑا پسند، مال میرا ہو، آرڈر محمد الرسول اللہ کا ہو، مجھے بڑا پسند۔ صدیق کو 3 چیزیں پسند تھیں یا کہ نہیں؟ بولو۔ اب دیکھیے گا، پہلی چیز فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں توجہ چاہوں گا، فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق نے مجھے راضی کیا، جو مجھے راضی کرتا ہے میں پھر اسے خوش کیا کرتا ہوں۔ مولا تو نے کیسے خوش کیا؟ فرمایا صدیق کو پہلی چیز یہ پسند تھی کہ آنکھیں میری ہوں، چہرہ محمد کا ہو۔ رب تعالیٰ نے کہا چل صدیق اٹھا نبوت کو کاندھوں پہ، چل غارِ صور میں، صرف آنکھیں تیری ہوں گی، چہرہ محمد کا ہوگا، دیکھتے رہنا تجھے خوش کر دوں گا۔ لیکن یہ تب ہوتا ہے جب پہلے بندہ ریاضت کرے، پہلے اللہ کو راضی کرے پھر۔ اور اگلی بات فرمایا کہ رسول اللہ صدیق اکبر کے داماد بنے یا کہ نہیں بنے، اور رسول اللہ کے آرڈر پہ صدیق نے مال خرچ کیا یا کہ نہیں کیا؟ رب نے کہا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، میں صدیق کو ایسا راضی کروں گا، خوش ہو جائے گا۔ ایک مرتبہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سارا مال خرچ کیا، سارا مال اللہ کے رستے میں، گھر سے کمبل اٹھایا اور اس کا تکمہ اور بٹن وہ بھی کانٹے کا لگایا۔ اب رب تعالیٰ نے منظر پہلے ہی دیکھ رہے تھے، رب نے فرشتوں کو منظر دکھایا اور جبرائیل کو کہا جبرائیل جاؤ دنیا میں محمد الرسول اللہ کے پاس جاؤ اور انہیں کہو کہ صدیق تو جس وقت مال تھا تو اس وقت بھی بڑا راضی تھا مجھ پہ، آج تیرے پاس مال کوئی نہیں، ذرا یہ بتا کہ مجھ سے راضی ہے یا کہ نہیں؟ آج تیرے وجود پہ لباس کوئی نہیں، بٹن کوئی نہیں، تکمہ لگایا۔ صدیق اکبر نے فرمایا انان رب راضین، انان رب راضین، جس طرح مال تھا تو میں اس پہ خوش تھا، آج نہیں ہے تو میں پھر بھی اپنے رب پہ خوش ہوں، ہے نا؟ آخری 2 باتیں کرنے لگا، اصل میں مجھے وقت تھوڑا سا نازک ہے، میں نے پہنچنے آگے ترنول انشاءاللہ، میں 2 باتیں بڑی دلچسپ کرنے لگا ہوں، آپ لوگ تھکے تو نہیں ہیں؟ جی آپ سنیے گا۔ رب تعالیٰ نے فرمایا وَلَسَوْفَ يَرْضَىٰ، صدیق تو نے ہمیں راضی کیا نا دنیا میں، چل ہم تجھے ایسا راضی کریں گے کہ تو خوش ہو جائے گا۔ مولا کیسے خوش ہوگا؟ غارِ صور کو دیکھو نا ذرا، غارِ صور کتنا سفر، اور وہاں پہ زک زیک بنے ہوئے ہیں، سیدھا رستہ کوئی نہیں۔ میں تخیلات کی دنیا میں گیا، یہ میرا جملہ نہیں، میں نے کسی کا نقل کرنے لگا، نام نہیں لوں گا، میرا جملہ نہیں۔ فرمایا صدیق سیدھا بھی تو چڑھ سکتا تھا نا، یہ زک زیک کیوں بنا، کبھی یوں رستہ جا رہا ہے غارِ صور میں؟ یہ اس وجہ سے نہیں کہ رستہ مشکل تھا، اہل ذوق نے کہا، بلکہ صدیق کے کاندھے پہ جس وقت نبوت پوری کی پوری آ گئی، بات سمجھنا، صدیق کے کاندھے پہ جب نبوت پوری کی پوری آ گئی، صدیق اتنا خوش ہوا کہ صدیق جھومتا جھومتا غارِ صور میں چلا گیا، ہے نا؟ صدیق سیدھا نہیں گیا بلکہ جھومتا جھومتا چلا گیا۔ جس صدیق کے سینے پہ محمد الرسول اللہ کے قدم لگ گئے، تصور کرو نا جیسے ایسے بیٹھا ہو،
قدم کہاں آتے ہیں؟ سینے پہ. صدیق اکبر کے کاندھے پہ، صدیق اکبر کے سینے پہ رسول اللہ کے کیا آگے پاؤں آگے، اور رسول صدیق کا سر رسول اللہ کے سینہ کے قریب ہو گیا. جس نے اتنا بڑا بوجھ اٹھا لیا وہ سیدھا بھی تو چڑھ سکتا تھا نا، لیکن صدیق سیدھا کیوں نہیں چڑھا؟ وہ نبوت کے بوجھ کو اٹھا کے اتنا خوش ہوا کہ جھومتا جھومتا غار ثور میں چلا گیا. ہے نا یہ رستہ جو یوں یوں جاتا ہے نا غار ثور میں مکہ، اللہ ہم سب کو لے جائے. اللہ مجھے پہلے بھی لے گیا، اللہ پھر نصیب کر دے. تو وہاں جو ایسے ایسے رستہ جاتا ہے نا، وہ در حقیقت صدیق اکبر کی رسول اللہ سے محبت کی عکاسی ہو رہی ہے اور قیامت تک ہوتی رہے گی. اب آخری بات کرنے لگا ہوں، میری ساری تقریر کو ایک طرف کر دیں، سارے درس کو. آخری جملے کا مول پا لینا، آخری جملے کا مول پا لینا. میں ابھی آیا، مولانا ابوبکر صاحب مجھے بات بتا رہے تھے کہ کسی صاحب نے کہا، یقیناً وہ بہت اچھے لوگ ہیں، انہوں نے کہا کہ بچہ دنیا میں آئے تو اس کا پہلا منٹ بڑا قیمتی ہوتا ہے. آواز نکالتا ہے، روتا ہے نا، تو سمجھو اس کا دماغ سب انشاءاللہ ٹھیک ہے. اور انسان جاتے وقت آخری وقت اس کا بڑا قیمتی ہے کہ انما الاعتبار بالخوا، آخری ٹائم کلمہ نصیب ہو، ایمان نصیب ہے. تو میں جب اس مسجد میں آیا نا ابھی، تو وہ آنے کا پہلا لمحہ بھی بڑا قیمتی تھا کہ فوراً زبردست چائے پلائی انہوں نے مجھے. اب میں جانے لگا ہوں، اب میں انشاءاللہ اگلا سفر شروع کر. اب آخری منٹ بھی، آخری لمحہ بھی بڑا قیمتی ہونا چاہیے. ٹھیک ہے مولانا، وہ آخری کیسے قیمتی ہوگا کہ میں ایک جملہ بولنے لگا ہوں. جناب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان سورۃ اللیل میں اور رسول اللہ کی شان سورۃ الضحیٰ میں. سننا یہ سورۃ اللیل، یہ سورۃ الضحیٰ. پہلے سورۃ اللیل صدیق کی شان، پھر رسول اللہ کی شان. اس سورت کا ایک نام سورہ ابی بکر بھی ہے اور اس سورت کا نام سورہ محمد بھی ہے. رب نے ترتیب ایسی رکھی، پہلے سورہ ضحیٰ بھی تو ہو سکتی تھی، رب نے پہلے سورہ ابی بکر کو رکھا، پھر سورہ محمد کو رکھا. رب نے مسئلہ سمجھا دیا. اور سارے کائنات والوں بات سن لو، تم اگر رسول اللہ سے اپنا تعلق جوڑنا چاہتے ہو تو یہ نہیں ہو سکتا کہ صدیق کو کراس کر کے جڑ جاؤ. پہلے صدیق کے قدموں میں آنا پڑے گا تو محمد تب تمہیں ملے گا. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. اللہم لک الحمد حمدا کثیرا ولک الشکر شکرا کثیرا. اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. یا اللہ اپنی رحمت کے ساتھ ہمارا یہ درس اپنی دربار عالیہ میں قبول و منظور فرما. یا اللہ تیری طرف سے نصرت نہ ہو تو ہم بول بھی نہیں سکتے، ہم کچھ کہہ بھی نہیں سکتے. ہماری ذہن کی تاکڑیاں بھی تیری نصرت سے کھلی ہیں، ہمارا شرع صدر بھی تیری نصرت سے ہے. مولا ہم سب یہاں تیری مدد، یا اللہ سب کو جزائے خیر عطا فرما. مولا اس دنیا میں بڑے بڑے لوگ پریشان ہیں، کوئی مالی طور پہ، کوئی جانی طور پہ، کوئی بیمار ہے. یا اللہ سب کو صحت عطا فرما. میرے بھائی یہاں بیٹھے ہیں، غالباً ان کا نام لیاقت ہے، ان کا بیٹا کینسر کے مرض میں ہے. یا اللہ شفاء کاملہ عاجلہ مستمرہ نصیب فرما. مولا یہ ساری بیماریاں ہماری نظروں میں لا علاج ہیں، تیری نظر میں کوئی بیماری لا علاج نہیں. مولا اپنی رحمت فرما. یا اللہ اس مجمع میں جتنے لوگ مالی طور پہ پریشان ہیں، یا اللہ سب کو خوشحالی نصیب فرما. یا اللہ جتنے اولاد کے رشتوں میں پریشان ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما، جتنے مقروض ہیں سب کے لیے آسانیاں پیدا فرما. مولا اپنی رحمت کے ساتھ ہم سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت نصیب فرما، حرمین شریفین کی زیارت نصیب فرما. یا اللہ خاتمہ ایمان پہ ہو، کلمہ زبان پہ ہو. یا اللہ حوض کوثر پہ رسول اللہ کے ہاتھوں پانی پینے کی سعادت نصیب فرما. مولا رسول اللہ کی شفاعت کا حقدار بنا. یا اللہ ہم جانتے ہیں تیری رضا اور تیری طرف سے قلبی سکون دنیا کی مال و دولت، دنیا کی جائیداد میں نہیں، بلکہ یا اللہ تیرے ساتھ دل لگانے میں ہے. یا اللہ ہمارے سب کے دلوں کو اپنی طرف متوجہ فرما. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم صلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک.